خواتین و حضرات، گزشتہ 2-3 پروگرامز میں ہم نے لٹریچر پر، گریفٹی پر، کریٹیو سکلز پر، رائٹنگ سکلز پر بات کی۔ اس حوالے سے آج کا پروگرام بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے، کیونکہ یہ ایک سیریز آف پروگرامز ہوگی کہ آنے والے کئی سال تک ینگسٹرز بھی اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، ہر ایج گروپ کے لوگ انشاءاللہ اس سے بہت استفادہ کریں گے۔ آج کی گفتگو دراصل ایک انتہائی اہم اور باریک نقطے پر مرکوز ہوگی، جس کی ضرورت میں نے گزشتہ 2-3 پروگرامز میں گفتگو کے دوران محسوس کی۔ وہ یہ ہے کہ پڑھنا اصل میں انسٹنکٹ نہیں ہے، ذوق آگہی انسٹنکٹ ہو سکتا ہے۔ ایک شخص ہے جو کہتا ہے جی میں نے اپنے آپ کو آگاہ کرنا ہے، میں مشاہدے سے زیادہ آگاہ کر لوں گا، جی پڑھتے ہوئے میری آنکھوں پہ برڈن پڑتا ہے، میرے دماغ پہ، میرے ماتھے پہ، مجھے یہاں درد ہوتی ہے، وہاں درد ہوتی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو بغیر پریکٹس کے ہو ہی نہیں سکتا۔ پڑھنا 2 صفحے 4 صفحے پڑھ لینا اور بات ہے، 300 صفحے 500 صفحے پڑھنا اور پڑھتے چلے جانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس پچ پر ٹیون کریں جو مطالعے کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس حوالے سے ایک نسخہ کیمیا جو ہم نے اساتذہ سے لیا وہ یہ ہے کہ ہرگز کوئی علیحدہ ڈبہ نہیں ہوتا جیسے زنانہ، مردانہ اور فلانا۔ یہ لٹریچر، غیر لٹریچر، کوئی چیز جو پڑھنے میں آپ کو لطف دے، آپ پڑھنے کا آغاز اس سے کریں، آپ انجوائے کریں، بھلے سے مزاح کیوں نہ ہو، جاسوسی کہانیاں کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ 2 چیزیں جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں، تھرلرز اینڈ کامیڈی۔ اب کرائم تیسری چیز ہے، وہ تھرلرز ہی کے خانے میں آ جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے دن ہی اداس نسلیں پڑھنا شروع کر دیں گے، وہ تو تیسرا، چوتھا، 5واں سٹیپ ہے۔ پہلا گیئر یہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی حرکت کر کے آپ ایسا بھاگیں گے لٹریچر سے اور مطالعے سے کہ آپ پھر پکڑا ہی نہیں دیں گے، آپ کہیں گے نہیں جناب پڑھنے ہو بس کری ہو یار، کہیں گے آپ۔ تو بیسٹ یہ ہے کہ وہ کتابیں جو بیسٹ سیلرز کے طور پہ مشہور ہیں، ایک وقت تھا، آپ یقین کیجئے کہ جو لٹریچر پڑھا لکھا طبقہ، ادیبوں کا، شاعروں کا، وہ ایک خاص عہدے پر، ایک خاص رتبے پر جو فائز ہو چکا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بڑی حقارت کی نظروں سے بیسٹ سیلرز کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک وقت تھا جب تانا دیا جاتا تھا، یار اس کی بات کر رہے ہو، یہ تو ڈائجسٹ پڑھتا ہے، چھوڑو اس کو، ڈائجسٹ پڑھنے والا آدمی ہے۔ اس لیے کہ ڈائجسٹ کے اندر ہما شما لکھ دیتے ہوتے تھے، کوئی تحقیق نہیں ہوتی تھی، اس کے پیچھے کوئی میسج نہیں ہوتا تھا، کوئی فلسفہ نہیں ہوتا تھا، کوئی مشاہدہ اور اس کا نچوڑ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بھی ایک خاصہ ہوا کرتا تھا لٹریچر کا کہ ادیب نے زندگی میں جو کچھ سیکھا، جو کچھ پڑھا، جو کچھ دیکھا، لکھا، اس کا نچوڑ وہ اپنی کہانی میں یا اپنے مضمون میں دے دیتا ہے۔ اگر برٹن رسل نے ایک ایسے لکھا ہے، برنارڈ شاء نے ایک چھوٹا سا مضمون لکھا ہے، اشفاق احمد نے کوئی ایک تحریر لکھی، تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک جہان ہے علم کا، بے شک وہ پنہا ہوگا اور ہم اسے نیکٹر کی طرح چوس لیں گے۔ یہ سٹیج بہت بعد میں آتی ہے۔ آپ فی الحال صرف اور صرف وہ چیز پڑھیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ کا دل لبھاتی ہے، آپ کو بھاتی ہے۔ اب وہ زمانہ ہی نہیں کہ اب تو لوگ اس کو بھی ترستے ہیں کہ یار ڈائجسٹ ہی پڑھو کم از کم۔ اب یہ نہیں کہتے کہ ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے، گریفٹی پڑھ رہا ہے، یہ تو بالکل ہی ایک عام سے لیول کا لٹریچر، نچلے لیول کا لٹریچر پڑھ رہا ہے۔ یار یہ تو پڑھ رہا ہے اور کتاب پڑھ رہا ہے۔ کتاب کی سینکٹیٹی سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ میں ای بک کا استعمال، ای پیپر کا استعمال، میرا اپنا ای پیپر ہے، اس کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ بادل ناخواستہ میں اپنے آپ کو اس پر لا رہا ہوں اور اب میں نے پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ وہ کنوینئنٹ بہت ہے، لیکن کتاب کی سینکٹیٹی اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لیکن سے مزہ بک پڑھنے میں ہی آتا ہے۔ بک پڑھنے کی تو کیا ہی بات ہے۔ جو ای بکس ہیں اس کی افادیت سے انکار نہیں ہے۔ ایک سائٹ ہے گوٹنبرگ پروجیکٹ، اس پہ سارے کلاسکس
دنیا کے, اور جو کتاب آپ کو نہیں مل رہی, اب وہ $30-40-50 کی کتاب آپ کہاں سے لائیں گے, کہاں؟ تو اس حوالے سے تو وہ بڑا یوزفل ہے. یہ ان کے لیے ویسے یقین کیجئے جو نیکسٹ لیول کی ریڈنگ کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہم تو فرسٹ لیول کی بات کر رہے ہیں نا, لوگوں کو اس طرف ابھار رہے ہیں, انٹائس کر رہے ہیں, ہلکا بگوش مطالعہ کر رہے ہیں کہ پہلے آؤ تو صحیح نا اس طرف. جب ایک دفعہ آ جاؤ گے تمہیں یہ لت پڑ جائے گی. ہم بری چیزوں کی لت کتنے تم تراک سے اپنے آپ میں بھی ڈالتے ہیں, دوستوں کو بھی ڈالتے ہیں کہ پیتے سی یار, چکھتے سی, کچھ نہیں ہوتا, 2 کچ لگاؤ چھوڑ دینا. یہ اچھی چیز کی لت بھی لگائیں, ہاں, مطالعے کی لت لگائیں. لت از اے ویری بیڈ ورڈ, لیکن ہم لت کو بھی تھوڑا سا یوفیمائز کر رہے ہیں کہ اچھے کاموں کی بھی لت ہونی چاہیے. وہ پڑھیں جو آپ کو اچھا لگے اور آغاز کریں سب سے پہلے. اچھا یہ بھی ایک بہت بڑے, اگر آپ ماریو پیوزو کی کتاب کو ایک سائڈ پہ رکھیں, گاڈ فادر اس نے لکھی ہے, بھول جائیں, اس کی ٹپس پڑھیں. اور یہ مجھے یاد ہے ٹائم میگزین میں یا نیوز ویک میں چھپی تھی, 80s کی بات ہے, مڈ 80s میں. ماریو پیوزو نے, جہاں سے میں نے ایک فقرہ پلے باندھ لیا تھا کیونکہ مجھے سوٹ کرتا تھا, جو ٹپس دی ہیں اس نے ریڈنگ کے لیے, وہ کہتا ہے سلو ریڈنگ از دا بیسٹ ریڈنگ. واہ, میں بہت سلو ریڈر ہوں. اب کتابیں کئی دفعہ ایسی ادک اور اتنی مشکل ہوتی ہیں, پیڈانٹک ہوتی ہیں, سبجیکٹ اتنا بورنگ ہوتا ہے کہ پیچھے آپ نے جو پڑھا ہے نا, جو آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ بھی آ رہا ہے, آپ اس میں دلچسپی بھی لے رہے ہیں, لیکن آگے چل کے اس کے اندر بعض اوقات رائٹر نے نہ چاہتے ہوئے, ظاہر اپنی تحریر کو خراب تو کوئی نہیں کرے گا, لیکن وہ قاری کے لیے مصیبتوں کے روڑے نہیں پہاڑ اٹکائے ہوتے ہیں, اور اس کو سکپ کر جانا چاہیے. آپ اس کے اوپر سے اسے پھلانگ کے نا, تاکہ آپ کا تسلسل نہ ٹوٹے, آپ کتاب سے مایوس نہ ہوں اور مطالعے سے باغی نہ ہو جائیں. اس لیے کوشش کریں, ایک کتاب, سب سے پہلا طریقہ ہے کتاب پکڑیں, اس کے کانٹینٹس دیکھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ میری پڑھنے کی ہیں, یہ میں ساری سکپ کروں گا, میرے سے متعلق نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ میں وہ پڑھوں گا, میں بور ہی ہوں گا اور اینڈنگ پر آ جائیں. اس سے کیا ہوگا کہ 400 صفحے کی, 350 صفحے کی کتاب آپ 200 صفحے میں بھگت جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو کہا ہے, جو اس سبجیکٹ پہ رائٹر کہنا چاہتا ہے, مجھے پوری اس کی سمجھ ہے. البتہ کچھ چیزیں میں نے سکپ کر لی, یہ بھی ایک طریقہ ہے سکپ کرنے کا. ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਦੱਸੋ. ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ. آپ کے بچے ہیں نا, جی ہے الحمدللہ. انہیں راغب کریں اس طرف. ٹھیک ہے آپ نہ پڑھیں, آپ کو کس نے کہا ہے؟ نہیں سر, لیکن میرا پڑھنے کو دل چاہتا ہے نا. پڑھنے کو دل چاہتا ہے نا. چلیں, ایک کتاب میں نے پڑھی تھی جس میں یہ تھا کہ اپنے آپ سے پوچھیں, تھا تو وہ رائٹرز کے لیے کہ رائٹر صاحب پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج آپ کس پہ لکھنا چاہتے ہیں, آج موضوع آپ کا کیا ہونا چاہیے, موڈ کیا ہے. اور اگر آپ نئے رائٹر ہیں تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کس فیلڈ پر نسبتاً زیادہ گرفت رکھتے ہیں. آگے چل کے اس نے یہی مشورہ دیا ہے قاری کو, ریڈر کو, اور خاص طور پہ نو آموز کو, کہ آپ نئے آئے ہیں نا, تو بھیا اپنے آپ سے پوچھئے کہ پڑھنا کیا چاہتے ہو, آپ کو انٹرسٹ کس چیز میں. تو ببو, آپ کو شوبز کی خبریں اچھی لگتی ہیں؟ اوبیسلی سر. مافوق الفطرت چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں؟ جن پوت. اب پرابلم یہ ہے کہ تم بجائے پڑھنے کے یوٹیوب پر جن پوت کی فلمیں دیکھ لو گے, کوئی کلپ دیکھ لو گے, کوئی کلپ دیکھ لو گے اور تمہارا ٹرک پورا ہو جائے گا. میں تو وہ دیکھ لیتا ہوں. وہ دیکھتے ہیں. آپ کا مقصد اپنے آپ کو پڑھنے کی عادت ڈالنا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ایسی چیز پڑھیے جو آپ کو دیکھنے میں اتنا مزہ نہیں دیتی. میں اگر ہوں تو میں مزاح پڑھوں گا, مزاح دیکھنے میں اتنا نہیں لطف آتا جتنا پڑھنے میں آتا ہے. یہ تو آپ اپوزٹ نہیں کہہ رہے. ہاں ہے نا, میں تو مزاح جو پڑھ کے انجوائے کرتا ہوں بہت ریئر ہے. میل بروکس کے علاوہ شاید ہی کوئی ایسا ہے جس نے مجھے پرفارم کر کے اتنا ہنسایا ہو جتنا پطرس بخاری نے ہنسایا. سر ایون آئی لو میل بروکس. میل بروکس تو کمال ہے. وہ بابا جی ہیں اس فیلڈ کا, اشفاق احمد ہے, اور میں سمجھتا ہوں وڈی ایلن جو کہ بہت بڑا دیوتا سمجھا جاتا ہے مزاح کی دنیا میں, پانی بھرتا ہے, وہ ادھر پانی بھرتا ہے. کیوں؟
اس نے ثابت یہ بھی کیا ہے کہ میں نے اتنا کام کیا ہے, 4 چیزیں نہیں بنائی, 40 چیزیں بنائی ہیں. جی. آگے دیکھو ہسٹری آف دا ورلڈ پیروڈی ذرا دیکھو, آپ کو نشہ آ جائے. ٹو بی اور ناٹ ٹو بی دیکھیں ذرا. اچھا سر ایک سوال ہے میرا کہ آپ لٹریچر کی طرف تو راغب کر رہے ہیں لیکن جو بچے کورس بھی نہیں پڑھنا چاہتے ان کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ کریں؟ ویسے یہ میں حیران ہوں کہ کورس کون پڑھنا چاہتا ہے. کورس بھی کو پڑھنے والی کیا چیز ہے. یہ چیز ہمارے محمد میں تھی. کورس کبھی اس نے نہیں پڑھا لیکن اس نے دنیا کی ہر کتاب پڑھ چھوڑی ہے. So he was just a kid اور اس کے لیے ہم 2 بڑے بڑے کارٹنز انگلینڈ سے لے کر آئے تھے انسائکلوپیڈیا کے جو کڈز کے لیے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں, اور اکثر ایسے ہوتا تھا ایگزام ہوتا تھا اور یہ لائبریری سے کوئی بورنگ سی بک ایشو کرا کے لایا ہوتا تھا اور بک کے اندر رکھ کے وہ پڑھا ہوتا تھا. اس نے کبھی کورس نہیں پڑھا. اے موفوق الفطرت انسان, میں فروٹ بھی نہیں پسند اور انسائکلوپیڈیا بھی پڑھتے ہو یار. اس کو ریڈنگ کا بہت شوق ہے, کریز ہے. اب اس کی ایک وجہ ہے, کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ جو وسیع المطالعہ لوگ ہیں جی سر, جنہوں نے خوب پڑھ رکھا ہے, ٹکا کے پڑھ رکھا ہے, مثلا وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے اس موضوع پہ مارٹن کیپلان کو پڑھ رکھا ہے, جارج کینان کو پڑھ رکھا ہے, مارگن تھاؤ کو پڑھ رکھا ہے. تم کہتے ہو کہ حالانکہ یہ بھی ٹیکسٹ بکس ہیں بہت ساری لیکن بڑی کمال کی, اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ فوٹو کاپیاں آئی ہیں, سر نے یہ نوٹس خود بنا کر بھیجے ہیں. وہ کون پڑھتا ہے وہ؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جو چیزیں پڑھ چکا ہے, اب آپ عمر و یار پڑھ چکے ہیں, اب طلسم موشربہ پڑھ رہے ہیں, تو اردو کی 5ویں یا 10ویں کتاب جو ہے اس کو وہ آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں کیپچر کرتی, آپ کو اچھی نہیں لگتی. بہت قریب ہے پروفیسر صاہب نے جو اس کی توجیہ بیان کی ہے کہ آپ کے ٹیسٹ برڈز اتنے اوپر جا چکے ہیں کہ آپ نے بن ہر دیکھ لی ہے. ہاں جی, تو پھر آپ سے کہیں کہ پنجاب نہیں جاؤں گی. نتھنگ اگینسٹ پنجاب نہیں جاؤں گی, وہ بھی ہمارے دوست ہیں. جی جی سر, اور وہ بھی ایک سٹائل ہے فلم کا سر. ایک کمپیریزن ہے نا. ہاں سر, میری والدہ ٹیچر تھی, مجھے پڑھنے کی بڑی عادت پڑ گئی تھی. میں بچوں کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں نا جب بھی بازار جاتا ایک کہانی خرید کے لے آتا تھا, واہ واہ. بہت پڑھا کرتا تھا. نہیں تو پھر آگے کیوں نہیں پڑھے آپ؟ یہ مطالعے کا شوق کیوں ختم ہو گیا؟ نہیں, میں آج بھی پڑھتا ہوں جی, آج بھی پڑھتا ہوں میں. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں کہ رنگیلا پڑھتا ضرور ہوگا کیونکہ اس کو عادت. اس زمانے میں آپ یقین کیجئے 10 پیسے ہوتے ہیں نا, 10 سینٹس تو بہت بڑی رقم ہے نا. 10 پائز جو ہمارے پیسہ سے ٹھیک ہے, ایک کتاب ملتی تھی, اور کرائے پہ نہیں قیمتاً ملتی تھی. جو پیپر بیگ تھا نا چھوٹی چھوٹی, پہاڑوں کی شہزادی, سیب کا راز, سیب کا راز, سیب کا راز. جادوگرنی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے, اس کا مناظرہ ہو جاتا ہے صحیح. کہ کوئی چیز دنیا کی بتاؤ کہ میں نے نہ دیکھ رکھی ہو. وہ کہتا ہے میرا یہ مسئلہ نہیں ہے, میں کیا کروں, میں تو راگیر ہوں. نہیں, اب تم جنگل میں مجھے ملے ہو, میں تو تمہیں کھا جاؤں گی کیونکہ میں چڑیل ہوں, اچھا, میں جادوگرنی ہوں اور مجھے بھوک بھی لگی ہے. یہ کہانی ہے باقاعدہ, آئی باٹ اٹ فار 10 پائز. اور اس کا لاجیکل جواب ہوتا ہے, اچھا, وہ دکھی ہو رہا ہوتا ہے تو اسے کوئی مدد, غیبی مدد کرتا ہے, اس کے کان میں کچھ پھونک مارتا ہے کہ اس سے یہ پوچھو. تو کہتا ہے اچھا یہ یہاں پہ چیٹنگ نہیں ہو سکتی تھی, ٹھیک ہے. اگر وہ کوئی چیز ایسی بتا دیتا تو پھر وہ چیٹ نہیں کر, ہاں میں نے یہ بھی دیکھا ہے. تو اسے کہتا ہے اچھا تم یہ بتاؤ کہ یہ میرے ہاتھ میں سیب ہے جو, تم نے اس کے بیج دیکھے؟ تو میں نے نہیں دیکھے. بس پھر میں جیت گیا ہوں. میں نے ابا سے شکایت کی کہ میں نے ایک ناول خریدا, یہ ناول تھا بائی دا وے, باریک سا ناول 10 پیسے کا. میں نے کہا یہ میں ناول خریدا ہے اور اس کا کنکلوژن یہ ہے. میں نے کہا 10 پیسے تھا تو پھر اس طرح ہی ہوگا. قدیر حضرات, ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.